ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں قاسم بات کر رہا ہوں جی، جابریہ کویت سے. قاسم صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں جی مولانا صاحب، میرا یہ سوال میرے کو بہت پریشان کرتا ہے کہ میری ماں باپ کا سوال ہے. وہ میری بیوی ہے نا، وہ میرے سے جھگڑا کرتی ہے، میرے ماں باپ سے الگ رہنا چاہتی ہے. وہ کیا میں ماں باپ کو چھوڑ کے اس کو الگ رکھنا ہوں؟ میرے کو پسند نہیں ہے میرے ماں باپ کو چھوڑنا. تو اس سلسلے میں تھوڑا تفصیل سے بتائیے مولانا صاحب. آپ کا سوال سمجھ میں آ چکا ہے. بہت بہت شکریہ قاسم صاحب. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مامون پروانیہ سے بات کر رہا ہوں. جی مامون صاحب. اچھا، دو سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ جو ہے نا، جیسا آپ یہاں سے عمرہ کو جا رہے ہیں 10 دن کے ٹرپ پہ، اور پہلا عمرہ تو ہم کر لیتے ہیں. اگر ہم دوسرا عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کب کریں؟ دوسرے دن کریں یا جو ہے اس کے لیے کیا شرائط ہے؟ اور اگر دوسرا عمرہ کے لیے جو ہے نا، ہم میقات میں جو ہے نا احرام خان سے باندھیں، یعنی جیسے مکے میں اگر ہم کسی ہوٹل میں رہتے تو ہوٹل سے باندھ کے نکلیں یا کوئی مسافات طے کر کے آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہے نا، جیسا ساکس پہن لے کے جو ہے نا مسا کر لیتے ہیں وضو کے اوپر دن میں، اس کے کیا مسائل ہیں؟ اب مثلاً بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ساکس پہن کے جو ہے نا، جو چپلیں چھوڑی ہوئی رہتی ہیں وہاں ضرورت سے فارغ ہونے چلے جاتے ہیں، پھر آ کے وضو کرتے ہوئے جو ہے اسی کے اوپر مسا کر لے کے نماز پڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ مامون صاحب. اس سلسلے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں. قاسم صاحب نے جابریہ سے ایک سوال یہ پوچھا ہے. کہتے ہیں کہ میری بیوی بہت جھگڑتی ہے، ماں باپ سے الگ رہنا چاہتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے پسند نہیں ہے کہ ماں باپ کو میں چھوڑوں اور الگ رہوں. قاسم صاحب، ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ آپ نہ تو ماں کی طرف بالکل جھک جائیں اور نہ ہی بیوی کی طرف بالکل جھک جائے. کسی ایک کی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. ماں آپ کی ہے، بیوی آپ کی ہے. کرنا کیا ہے؟ عام طور پر شریعت سے جہالت کی بنیاد پر ہی اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر شریعت پر عمل کیا جائے تو مسائل پیدا ہوں گے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے ایک آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. یہ ہے معیار. ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. اس حدیث کو اگر سامنے میں رکھ کر کے ایک ساس یہ سوچے کہ میری بہو کیا ہے، میرے بیٹے کی بیوی ہے اور مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے، تو اس کی بیوی جس سے وہ محبت کرتا ہے، آخر میں نفرت کیوں کروں اس سے؟ اسی طرح سے اسے یہ بھی سوچنا چاہیے ساس کو کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میری بیٹی اگر اپنے سسرال جائے تو اس ساس اس کے ساتھ میں برا معاملہ کرے، تو میں اس کے ساتھ میں برا معاملہ کیوں کروں؟ اس کو بھی اپنی بیٹی کے جیسے سمجھوں. پھر بہو کو بھی چاہیے کہ وہ سوچے کہ یہ ساس کون ہے؟ وہی تو ہے جس نے میرے شوہر کو جنم دیا ہے، پوسا ہے، پالا ہے، اس کے ناز و نخرے کو برداشت کیا ہے، ہر طرح سے تربیت کی ہے، یہاں تک کہ جوان ہو گیا، برسر روزگار ہو گیا، اور وہ ہماری ہر مسائل کو اب حل کرنے والا بن گیا ہے. تو میرا شوہر میری ساس کا پیارا ہے تو میری ساس میری پیاری کیوں نہ ہو؟ اگر اس انداز میں بہو سوچے تو اختلاف ہی نہیں ہوگا، اور یہ روح ہی پیدا کریں گے تو واقعی ہمارے گھروں کے اختلافات دور ہوں گے. یعنی ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے اور بہو اپنی ساس کو ماں کے جیسے سمجھے. اگر ایسا سمجھنے لگے تو اس طرح کے اختلافات نہیں ہوں گے. آپ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ احساس ان کے اندر پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کسی ایک کی طرف آپ اپنا جھکاؤ نہ رکھیں، نہ تو ماں کی طرف اور نہ ہی بیوی کی طرف. یہ نہیں کہ بیوی کی طرف جھک کر کے ماں کے اوپر زیادتی کی اور نہ ہی ماں کی طرف جھک کر کے بیوی پر زیادتی کی. اور اپنے آس پاس کے قریبی لوگ، تجربہ کار لوگوں سے بھی مشورہ کریں اور دونوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. مامون صاحب نے فروانیہ سے ایک سوال پوچھا ہے. کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، پہلا عمرہ کر چکے ہیں، دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو کہاں سے احرام باندھیں گے؟ ہوٹل سے یا کہاں سے؟
سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ کرنا ہی بہتر ہے، افضل ہے، اور ہم ہر معاملے میں بہتر چیز اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعض علماء نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ ایک آدمی ایک عمرہ کر لیا ہے اور دور دراز سے آیا ہے، دوسرا عمرہ بھی کرنا چاہتا ہے اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے یا اپنی ہی طرف سے، تو اس کے لیے گنجائش بعض علماء نے رکھی ہے، لیکن احرام باندھنے کے لیے بہتر ہے کہ ایک آدمی میقات پر جائے۔ اگر میقات پر نہیں جاتا ہے تو تنعیم، جس کو مسجد عائشہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پر جا کر کے احرام باندھے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا جائے۔ مامون صاحب نے ایک اور سوال پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ ساکس پہن کر کے بہت سارے لوگ مسح کرتے ہیں اور کبھی کبھار حمام میں ساکس پہن کر کے بھی چلے جاتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے اور کیا ساکس پہن کر کے مسح کر سکتے ہیں؟ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح على الجوربین والنعلین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے جوتے پر اور ساکس پر مسح کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ایک آدمی موزہ پہن رکھا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس موزے پر مسح کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصت اپنائی جائے جس طرح سے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی معصیت، اس کی نافرمانی کا کوئی کام کیا جائے۔ تو اگر کوئی آدمی اس رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسح کر لے رہا ہے تو اس کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔